اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی صدق اللہ العلی العظیم۔ فدق باغ فدق کے حوالے سے دوسری ویڈیو، جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول کے دربار میں آ کر اپنے باغ فدق کا مطالبہ کیا۔ خدا کی حمد و ثنا، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اپنے شوہر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تحریر پیش کی، جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، اور اس تحریر پر لکھا تھا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ہے۔ بہت سارے دلائل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے قرآن کریم کی آیات سے خلیفہ اول کو دیے۔ خلیفہ اول ہر ایک دلیل کو رد کرتا رہا اور ایک حدیث سنائی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ مجھ سے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، کوئی میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء کی وراثت فقط علم ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ میں نے جس چیز کا دعویٰ کیا تو اس کی دلیل مانگتا رہا، میں تجھے قرآن سے اس کی دلیل دیتی رہی اور تو اس کو رد کرتا رہا۔ اب تیرا دعویٰ ہے کہ یہ جناب سرور کائنات کا فرمان ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا گواہ کون ہے اور اس کے راوی تیرے علاوہ کون ہے؟ تو خلیفہ اول نے کہا کہ نہیں، میں اکیلا تھا جب رسول نے یہ فرمایا تھا، اس کے علاوہ کوئی راوی نہیں تھا۔ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پھر یہ کہا کہ اگر وراثت کے معاملات جناب سرور کائنات نے ذکر کرنے تھے تو سب سے پہلا درجہ میرا بنتا تھا کہ جناب سرور کائنات ایک بابا ہونے کی حیثیت سے مجھ کو سب سے پہلے بتا کے جاتے کہ بیٹا، پھر یہ کہا کہ اگر وراثت کے معاملات جناب سرور کائنات نے ذکر کرنے تھے تو سب سے پہلا درجہ میرا بنتا تھا کہ جناب سرور کائنات ایک بابا ہونے کی حیثیت سے مجھ کو سب سے پہلے بتا کے جاتے کہ بیٹا، میری وراثت ایک نبی ہونے کے لحاظ سے اس کے معاملات یہ ہیں، حالانکہ مجھے کچھ بتا کر نہیں گئے کوئی اس قسم کا فرمان یا اس قسم کا حکم، اور نہ ہی تو مجھے اس کا کوئی دلیل دیتا ہے اور نہ ہی تو مجھے اس پر کوئی اور گواہ پیش کرتا ہے کہ کوئی بھی ہے۔ یہاں تک کہ جناب سیدہ سے گواہوں کا مطالبہ کیا گیا۔ انتہائی دردناک اور اذیتناک مراحل جو بی بی نے بابا کے وصال کے بہت جلد پہلے خلیفہ کے دربار میں دیکھے، اور یہاں تک کہ جناب سرور کائنات کی سند کو پھاڑ دیا گیا، اس کے ٹکڑوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا، اور جناب سیدہ سے جب گواہ طلب کیے گئے اور بار بار جناب سیدہ کی دلیلوں کو جھٹلایا گیا، تو مباہلہ میں جانے والی، سچوں کا اور سچائی کا ساتھ دینے والی، سچائی کی دلیل بن کے جانے والی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ وقت بھی آ گیا خلیفہ اول کے دربار میں کہ خدا کی قسم کھا کر کہنا پڑا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ حسنین شریفین کو گواہوں کے طور پہ پیش کیا گیا، خلیفہ اول نے گواہ رد کر دیے کہ بچوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہا کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کہا بچے ماں کی گواہی نہیں دے سکتے۔ تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کی گواہی ان کے ماں کے حق میں پروردگار اگر قبول کرتا ہے تو آپ ان کی گواہی، میرے بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول کیوں نہیں کرتے؟ جب پروردگار اس نومولود عیسیٰ کی گواہی جھولے میں قبول کر رہا ہے تو میرے بچوں کو تو جناب سرور کائنات جوانان جنت کا سردار کہہ کر گئے ہیں،
تو ان کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں۔ کہا کوئی اور گواہ؟ کہا شوہر گواہ ہے۔ کہا بیوی کے حق میں شوہر گواہی نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں؟ بیوی شوہر کے حق میں نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کے حق میں نہیں دے سکتا۔ خلیفہ اول نے ایسے کہا تو بیوی نے کہا کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں نہ گھبرائیں، آپ پریشان نہ ہوں، کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور ان کا ساتھ دیا، ان کے مشن کے لیے، ان کی خدمات کے لیے گواہ بن کے رہیں، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور ان کا ساتھ دیا، ان کے مشن کے لیے، ان کی خدمات کے لیے گواہ بن کے رہیں، کیا وہ گواہیاں بھی آپ رد کرتے ہیں؟ تو اس وقت پھر خلیفہ اول خاموش ہو گیا اور کسی بات کا جواب نہیں تھا، اور پھر گستاخانہ لہجے میں یہی کہا گیا خلیفہ اول اور ثانی کی طرف سے کہ یہ حق آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا تصرف ہے، ہم جیسے چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے۔ کیا صدمے تھے، کیا پریشانیاں تھیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب گھر واپس آئی تھیں تو سیاہ بال جو جناب سیدہ کے سر کے تھے وہ سفید ہو چکے تھے۔ تو کسی نے پوچھا میڈیکل والے سے کیا ایسا ممکن ہے کہ جوانی کے اندر سیاہ بال سفید ہو جائیں اور ایک دم سفید ہو جائیں؟ تو وہ پھر تحقیق کرنے والوں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ ہاں، اگر کوئی ایسے صدمے آئیں کہ جس کا حل نہ ہو اور نہ جس کی توقع ہو، تو ایسے صدمے اگر کسی انسان پر پڑیں تو بال سفید ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین سے کسی طالب علم نے پوچھا تھا کیا وجہ تھی کہ بلا کیوں خلیفہ اول نے باغ فدق جو ہے جناب سیدہ کے حوالے نہیں کیا؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ بیٹا میں ایک مثال دے کر بات کو سمجھاتا ہوں کہ کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے کہ استاد محترم نے ایک بچے سے کہا بیٹا پڑھو الف، وہ خاموش ہو گیا۔ استاد محترم نے پھر کہا کہ کہو الف، وہ کچھ نہ بولا۔ استاد محترم نے 2-3 مرتبہ جب تکرار کی کہ کہو الف، پڑھو الف، لیکن وہ نہ بولا، استاد محترم نے اسے ایک تھپڑ لگایا، کچھ جھڑکا اس کو اور دوسرے بچے کی طرف چلے گئے۔ جو ساتھ اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا کیا واقعی تجھے الف کہنا نہیں آتا؟ تو اس بچے نے کہا مجھے الف بھی آتا ہے، با بھی آتا ہے، تا بھی آتا ہے، سا بھی آتا ہے، مجھے دال زال تک زا تک مجھے آتا ہے، لیکن کہا بولے پھر کیوں نہیں؟ کب تک مجھے وہ استاد محترم کہتے رہے؟ کہا مجھے یا تک نہیں آتا، مجھے زا تک آتا ہے، آگے یا تک نہیں آتا۔ اگر میں الف بول پڑھتا استاد مجھے با بھی پڑھاتے، تا بھی پڑھاتے، سا بھی پڑھاتے، یہاں تک کہ مجھے لام نون فا کاف اور حمزہ یا تک پوری الف بے پڑھاتے۔ میں نے پہلے ہی سے انکار کر دیا، یعنی کہ یا تک بات نہ آئے، اور میری یا تک آتے آتے جو میری پٹائی ہونی تھی یا مجھے جو جھڑکیں پڑنی تھی میں اس سے محفوظ رہا، انکار کر دیا، یعنی کہ یا تک بات نہ آئے اور میری یا تک آتے آتے جو میری پٹائی ہونی تھی یا مجھے جو جھڑکیں پڑنی تھی میں اس سے محفوظ رہا کہ پہلے کا ہی نہ مانو تو آگے سے پھر باقی چیز کی نہ جھڑک پڑے گی نہ مار پڑے گی، پہلے لفظ پہ ہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ استاد محترم نے فرمایا کہ بلا علامہ فرماتے ہیں کہ یہی بات تھی، باغ فدق کا معاملہ فقط نہیں تھا، باغ فدق خلافت اور امامت تک جانے کے لیے الف کا درجہ رکھتا تھا۔ خلیفہ اول جانتا تھا کہ اگر میں نے باغ فدق کو مان لیا، اس کے آگے پھر ہر درجہ درجہ بدرجہ مجھے ہر بات کو ماننا پڑے گا، اور اس کے روح سے ہر چیز جو ہے وہ امامت و خلافت تک پہنچے گی، اور وہ وقت دور نہیں کہ یہاں کھڑے کھڑے یہ ثابت ہو جائے کہ میں اس لائق خلافت و امامت و وارث رسول منبر و علم کا نہیں ہوں۔ اس لیے خلیفہ اول نے پہلی بات کا انکار کر دیا، نہ پہلی کا اقرار کروں گا نہ دوسری کا سوال مجھ سے کیا جائے گا۔ بہت دردناک اور اذیتناک مناظر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اب خلیفہ اول کے دربار میں دیکھے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دربار سے نکلتے ہوئے ایک جملہ بولا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ یاد رکھنا میرا بیٹا مہدی آ کے آپ سے اس چیز کا بدلہ لے گا۔
اور کتابیں اہل سنت کی بھری پڑی ہیں تمام مکاتب فکر کی کہ جب تک بی بی زندہ رہیں خلیفہ اول و خلیفہ ثانی سے ناراض رہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب ان کو نہیں دیا، اور صرف گھر تک بات محدود نہیں تھی، پورا مدینہ جانتا تھا کہ جناب سیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ان سے ناراض ہیں۔ ہر گلی، ہر چوک، ہر بازار میں یہ گفتگو ہوتی تھی کہ ان دونوں سے جناب سیدہ ناراض ہیں، ان دونوں سے جناب سیدہ نہیں بولتی۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول اپنے زندگی کے آخری وقت میں، آخری سانسوں میں اس چیز کا اعتراف کرتا گیا کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کہ میں نے سیدہ جناب فاطمہ الزہرا کو ناراض نہ کیا ہوتا، ان کو غضبناک نہ کیا ہوتا۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی موضوع کو تمام کرتا ہوں۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔